الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر آج عظمت قرآن کریم کے موضوع پر چند علمی اور فکری باتیں پیش کر رہا ہے۔ یہ موضوع نہایت وسیع، ہماگیر اور عظیم الشان ہے۔ اس موضوع پر کچھ سننا اور سنانا باعث اجر و ثواب اور باعث سعادت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ ایسے عظیم الشان موضوع پر ہم کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ امید کہ آپ تمام حضرات و خواتین غور سے اور شوق سے سن کر استفادہ کریں گے۔ آئیے اب موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے انسانوں پر اتنے احسانات و انعامات ہیں کہ جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان تمام احسانات و انعامات میں سب سے عظیم احسان اور سب سے بڑا انعام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام اور آخری پیغام ہے۔ قرآن کریم کو دوسرے تمام کلاموں اور دوسری تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم انسانیت کے لیے نہ صرف دستور حیات و منشور حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت اور قدر و منزلت کے لیے یہ بتانا کافی ہے کہ اس کا نازل کرنے والا مصنف خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے ذریعے نازل فرمایا وہ ملائکہ میں سب سے زیادہ باعظمت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جس پر نازل ہوا وہ ذات بابرکت انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ذات ہے۔ جس مقام پر نازل ہوا وہ سرزمین انتہائی مقدس ہے، اور آغاز نزول ایسی شب میں ہوا جو برکتوں اور رحمتوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الموافقات میں فرماتے ہیں، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال۔ تمام علوم قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ مفکر اسلام سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قرآن کے اصول و مبادی صفحہ 45 پر عظمت قرآن کریم کے تعلق سے لکھتے ہیں، قرآن کا معجزہ اس کے وہ بے پایاں علوم و معارف اور حقائق و اسرار ہیں جو اس کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جن میں سے ہر ایک مستقل معجزہ ہے۔ انسان کا علم جتنا ترقی کرے گا اور اس کی آنکھوں سے جتنے پردے اٹھتے جائیں گے، قرآن کا جمال اس کو بے نقاب نظر آئے گا۔ در حقیقت انسانی فہم کا ظرف تنگ ہے، قرآن کی وسعتوں کا متحمل نہیں، اس لیے جو کچھ حصے میں آئے غنیمت ہے۔ قرآن کریم کے تمام الفاظ و معانی اللہ کے ہیں۔ قرآن کریم کتب الہیہ کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم تمام کتب سابقہ پریویسلی ریویلڈ بکس و تعلیمات ماضیہ پریویس ٹیچنگس آف پروفٹس کا محافظ اور امین ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن از ایسنس آف پریویسلی ریویلڈ بکس اور انبیاء کرام کے طریقوں کا خلاصہ موجود ہے۔ قرآن کریم مصدق و محیمن ہے، سب سچائیوں کی حفاظت کرنے والی اور اعتراف کرنے والی واحد کتاب ہے۔ قرآن کریم اپنی پوری جامعیت و معنویت، حقانیت و عالمگیریت کی بنا پر مکمل دستور حیات اور ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم تمام تحریفات و باطل نظریات کی آمیزش سے محفوظ ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سنت کا فیصلہ ہی معتبر ہے، یعنی صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہی قرآن کریم کی تشریح، توضیح اور تفسیر ہیں۔
قرآن کریم محض ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایات اور تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی و مشتمل ہیں۔ قرآن کریم کا پیغام آفاقی انٹرنیشنل ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ قرآن کریم انسان کے فطری فکر و احساس اور زندگی کے روزمرہ کے تجربوں کو اپیل کرتا ہے۔ جب انسانیت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر قومیتوں سے نکل کر بین الاقوامیت کے معیار پر پہنچ گئی تو انسانیت عامہ یعنی پوری انسانیت کے لیے ارتقاء کی اعلیٰ شکلوں و قدروں کی ضرورت پیش آئی، جس کا دستور حیات اور ضابطۂ حیات قرآن کریم ہے۔ جب پوری جوانی پہ آ چکی دنیا جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا، قرآن کریم میں تمام زمانوں اور تمام پہلوؤں آل ٹائمز اینڈ آل ایسپیکٹس کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں کا حل اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے جس میں ماضی، حال، قدیم اور جدید کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور قیامت تک ہر زمانے میں زندہ کتاب ہونے کا حق بس اسی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک سراپا رشد و ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں تمام انسانوں کی نجاح و فلاح کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم زندہ بھی ہے اور زندگی بخش بھی ہے۔ قرآن کریم محفوظ بھی ہے اور حفاظت کا ضامن بھی ہے۔ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات اسی نقطۂ نظر پوائنٹ آف ویو کے اطراف گھومتی ہے۔ گویا قرآن کریم خدا اور بندے کے درمیان راست ڈائریکٹ بات چیت ہے۔ 30 سال کے نہایت قلیل عرصے میں فکر و عمل کا ایسا زبردست انقلاب قرآن کریم کا خاص امتیاز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسا انقلاب نہ برپا کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کے قوانین و اصول کامیابی کی اساس و بنیاد ہیں۔ قرآن کریم حکمت و فراست کا خزینہ ہے۔ قرآن کریم مواعظ و نصائح سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ قرآن کریم ادب و انشاء اسلوب و بیان کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ قرآن کریم کتاب جمال و کمال ہے۔ قرآن کریم اپنے صوری و معنوی اعجاز کے اعتبار سے بے مثل اور عظیم الشان ہے۔ قرآن کریم کے اصول نہایت جامع اور روشن ہیں اور دلائل عقل و حکمت کے عین مطابق ہیں۔ احکام اعتدال و توازن کے آئینہ دار ہیں۔ بیانات واضح اور فیصلہ کن ہیں۔ قرآن کریم پیچیدگی اور تصنع سے بالکل خالی ہے۔ قرآن کریم میں کسی قسم کا تضاد کانٹریڈکشن نہیں ہے۔ جو بھی بات بتائی گئی ہے وہ دوسری باتوں کی تائید کرتی ہے اور دوسری باتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اہل علم و فکر اور صاحب فن حضرات، مائع ناز ادباء و شعراء اور چوٹی کے فلاسفرز و ماہرین کے علمی کارنامے تضاد سے، کانٹریڈکشن سے بھرے پڑے ہیں۔ آج علوم و فنون کی مختلف کتابیں ہیں جن میں دلچسپ قصے ہیں، دل کو موہ لینے والی کہانیاں ہیں، ادبی شہپارے ہیں، ششدر کر دینے والے بہادری کے تاریخی واقعات ہیں، شعر و شاعری کے اعلیٰ نمونے ہیں جن کو انسان پڑھتا ہے بلکہ بار بار پڑھتا ہے اور پڑھنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے جہاں پر پہنچ کر انسان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم صرف ایک ایسی کتاب ہے جسے انسان کا دل ایک بار نہیں 1000 بار پڑھنے کو چاہتا ہے، اور ہر بار انسان اس کی تلاوت میں حلاوت، اس کے سننے میں کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے۔ قرآن کریم ہی انسان کو کائنات کے آغاز و انجام اور اس کی حقیقت سے پوری طرح واقف کراتا ہے۔ قرآن کریم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق
مالک اور مدبر کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اختیارات و تصرفات کیا ہیں، انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم ہی بتاتا ہے کہ انسان کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے اور اس پر چلنے کے دنیاوی و اخروی کیا فوائد و انعامات ہیں، اسی طرح غلط راستے کون سے ہیں اور ان پر چلنے کے کیا نقصانات اور نتائج ہیں۔ قرآن کریم انسان کو اندھیریوں سے اجالے اور گمراہیوں سے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور انسان کی مکمل رہنمائی اور کامل رہبری کرتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، سماجی، ثقافتی، آئلی غرض کے ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مسئلوں کا حل اور علاج ہے۔ قرآن کریم اپنے قاری کو خدا سے قریب کر دیتا ہے اور خدا اس کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن کریم کی قدر و قیمت، اس کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت کا صحیح اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حقیقی قدر و قیمت، اس کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت سے آگاہ و واقف صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جس پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے قدر و قیمت، اس کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت سے انسانوں کو آگاہ و واقف کرانے کے لیے اور انسانی فکر کو جلا بخشنے کے لیے ایک تمثیل پیش کیا ہے۔ اگر اس مثال پر غور و فکر سے کام لیں تو قرآن کریم کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ مثال اس طرح ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر سے کام لیں۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے مقام و مرتبہ اور قرآن کریم کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایسی عظیم و لاجواب، ایسی بے نظیر و بے مثال کتاب انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اس عطا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لانا چاہیے، پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب عظیم کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دریا جو بہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، ہر قطرہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، جو بار اٹھا سکے نہ ارض و جبال و افلاک، انسان سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ قرآن کریم محض حصی اور وقتی معجزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم خالص علمی و عقلی معجزہ ہے جو ہر زمانے، ہر قوم اور ہر شخص کے سامنے تا قیامت ایک زندہ حقیقت ہے، اور نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے براہ راست دعوت فکر اور دعوت عمل ہے۔ قرآن کریم میں خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل اس طرح ہے: اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں اور ان کے لیے معجزے کے طور پر یہ بات کافی نہیں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 91۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس طرح فرمایا ہے کہ میرا حقیقی معجزہ قرآن کریم ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے: ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اتنا معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں۔ مجھ کو قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا جس کی اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔
दाई इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी अलैहि रहमा अज़मत कुरान करीम के ताल्लुक़ से यूँ फरमाते हैं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, क़दीम व जदीद फ़लसफ़ा, साइंस, माशियात, सियासियात, नफ्सियात और अदब व तारीख़ वग़ैरह, पर अच्छी खासी एक लाइब्रेरी दिमाग में उतार चुका हूँ। मगर जब आँखें खोलकर कुरान को पढ़ा तो बखुदा महसूस हुआ कि जो कुछ पढ़ा था सब हेज था। इल्म की जड़ अब हाथ आई है। कांट, हेगल, नीत्शे, मार्क्स, टॉइनबी और दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुफक्किरीन अब मुझे बच्चे नज़र आते हैं। बेचारों पर तरस आता है कि सारी सारी उम्रें जिन गुत्थियों को सुलझाने में लगा दी और जिन मसाइल पर बड़ी बड़ी किताबें तसनीफ़ कर डालीं, फिर भी हल ना कर सके। उनको इस किताब कुरान करीम ने एक एक दो दो फ़िक्रों में हल करके रख दिया है। मेरी असल मोहसिन किताब बस यही एक किताब कुरान करीम है। इसने मुझे बदल कर रख दिया, तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आई। ऐसा चराग मेरे हाथ में दे दिया कि ज़िंदगी के जिस मामले की तरफ नज़र डालता हूँ, हकीकत उस तरफ बरमला मुझे दिखाई देती है कि गोया इस पर कोई पर्दा नहीं है। अंग्रेज़ी में इस चाबी को शाह कलीद, मास्टर की कहते हैं, जिससे हर कुफल खुल जाए। सो मेरे लिए ये कुरान शाह कलीद है, मास्टर की है। मसाइल हयात के जिस कुफल पर इसे लगाता हूँ वो खुल जाता है। खुदा ने ये किताब बख्शी है, इसका शुक्र अदा करना मेरे बस की बात नहीं है। बहवाले मशाहिर अहले इल्म की मोहसिन किताबें, सफ़ा 177। मैं अपनी गुफ्तगू को हज़रत मौलाना सैयद शाह सिबगतुल्लाह बख्तियारी अलैहि रहमा के इन अशार पर ख़त्म कर रहा हूँ। कहती है 100 ज़बां से कुरान की खामोशी, ला रैब ज़ात पाक की सच्ची किताब हूँ। मुझ में भरे जहाँ के उलूम व फ़नून हैं, कुरान मेरा नाम है, उम्मुल किताब हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।